شوہر کو یہ 5 جملے بولنے والی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت کو طلاق دے کر اپنی جان چھڑاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عذاب قبر قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ جس طرح دنیا میں آنے کے لیے ماں کا پیٹ پہلی منزل ہے اور اس کے حالات دنیا کی زندگی سے مختلف ہیں، بالکل ویسے ہی اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے کے اعتبار سے قبر کا مقام اور درجہ ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے اور اس کے حالات کو ہم دنیا کی زندگی پر موازنہ یا قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ عذاب قبر سے مراد وہ عذاب اور سزا ہے جو موت سے لے کر حساب و کتاب کے لیے دوبارہ اٹھائے جانے یعنی قیامت سے پہلے تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں کو دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے تشہد میں اور اپنی دیگر دعاؤں میں عذاب قبر اور قبر و حشر کے فتنوں سے بکثرت اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہود کی بوڑھی عورتوں میں سے 2 بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں۔ وہ کہنے لگی کہ قبر والوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جائے گا۔ میں نے ان کی تکذیب کی اور ان کی تصدیق کرنے کو اچھا نہیں جانا۔ وہ چلی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ان 2 بوڑھی عورتوں کے آنے اور عذاب قبر کی خبر دینے کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ان دونوں نے سچ کہا، قبر والوں کو اتنا عذاب دیا جائے گا کہ اس کو تمام جانور سنیں گے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے تو عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ نہیں روتے اور قبر کو یاد کرتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں۔ آپ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر انسان کو اس منزل سے نجات مل جائے تو اس کے بعد کی منازل زیادہ آسان ہوتی ہیں، اور اگر اس منزل میں نجات نہ ہو تو بعد کی منازل زیادہ دشوار ہوتی ہیں۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ ڈراؤنا اور وحشتناک منظر اور کہیں نہیں دیکھا۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ محترم ناظرین، ان احادیث سے یہ ثابت ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، لیکن عذاب اس کو ملے گا جو اس کا مستحق ہوگا، یعنی اعمال کے حساب و کتاب کے بعد عذاب کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کہ عورتوں کی قبر پر عذاب کیوں ہوگا، ان کا سب سے بڑا گناہ جو ان کو عذاب قبر میں مبتلا کر دے گا۔ محترم ناظرین، جب ایک عورت شادی کے رشتے میں آ جاتی ہے تو اب اس کے لیے سب سے زیادہ جو اس کے اوپر حقوق ہیں وہ اس کے شوہر کے ہیں۔ اب وہ عورتیں جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، اپنے شوہر سے جھگڑا کرے، وہ سوچے کہ میں کس راستے پر جا رہی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی والا راستہ اختیار کر رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے اور نافرمانی پر سخت وعیدات ارشاد فرمائی ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، قبر کا سب سے زیادہ ڈرا دینے والا منظر کون سا ہوگا؟ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، قبر میں سب سے زیادہ ہیبتناک اور خوفناک منظر اس عورت کے لیے ہوگا جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ عورت کی جنت میں جانے کے لیے صرف ایک وجہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مرد کی نافرمان ہو۔ اپنے مرد کے عیب دنیا کے سامنے ظاہر نہ کریں، ہر کام اپنے شوہر سے پوچھ کے کریں، اپنی خوبصورتی کی فکر اس کے لیے اپنے شوہر کی توجہ کا مرکز ہو، اور عورت کے لیے دوزخ میں جانے کے لیے بھی یہ ایک بڑی وجہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مرد کی عزت نہ کرتی ہو، لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل اور غیبت کرتی ہو، اپنے مرد کو بتائے بغیر اپنے فعل انجام دیتی ہو۔ اللہ گواہ ہے، عورت کی سب سے افضل نیکی ہی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو جنت بنائے، اپنے مرد کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درگزر کرے۔ باخدا عورت کا یہ عمل ہر عبادت اور ہر نیک عمل سے افضل ہے۔
یاد رکھنا اس زمین پر ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب دنیا کے مرد عورتوں کی مثل ہوں گے اور دنیا کی عورتیں مردوں کے مثل ہوں گی۔ اس وقت عورتیں نہ اپنے مردوں کی عزت کریں گی اور نہ ہی اپنی زندگی کے فیصلے اپنے مردوں سے پوچھنا چاہیں گی۔ اون بناؤ سنگار کا مرکز غیر مرد کی توجہ ہوگی اور مرد اپنی عورتوں پہ خرچ کرنے سے منہ موڑیں گے اور غیر عورتوں پہ فخر سے خرچ کریں گے۔ اے شخص، جب یہ وقت آ پہنچے تو سمجھ جانا قیامت آ پہنچی ہے۔ واضح رہے کہ شریعت میں بیوی پر شوہر کی فرمانبرداری کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ بیوی کا شوہر کی نافرمانی کرنا، شوہر کو تکلیف پہنچانا، بچوں کو اس کے خلاف ورگلانا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے اور نافرمانی پر سخت وعیدات ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر کے بستر سے علیحدہ ہو کر رات گزارتی ہے تو جب تک وہ عورت شوہر کی طرف واپس نہ آ جائے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، دو عورتوں سے، تین عورتوں سے اور چار عورتوں سے۔ بس اگر تم کو احتمال ہو کہ عدل نہ رکھ سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر بس کرو۔ عورت ہرگز اپنے شوہر کی ناشکری نہ کرے کیونکہ شوہر اس کا مضبوط سہارا ہے۔ آج کل خواتین اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہوئے زیادہ نظر آتی ہیں۔ انہیں اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہنم میں عورتوں کی کثرت کی وجہ کے متعلق استفسار کیا گیا تو فرمایا، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان سے مکر جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو بیوی کو خاوند کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے آج ایسا جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے اس جہنم میں عورتوں کو مردوں کی نسبت زیادہ پایا۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں؟ تو آپ نے بتایا کہ ان کے کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کا کفر کرتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خاوند کی نافرمانی کرتی تھی اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اگرچہ آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زمانہ بھر احسان کریں، پھر وہ آپ میں کوئی ناگوار بات دیکھ لیں تو کہتی ہیں، میں نے تجھ میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ اسلام میں گھر کی مثال ایک چھوٹی سی حکومت کی ہے جس کی سربراہی قدرت اور فطرت نے شوہر کو دی ہے۔ بیوی اس حکومت میں شوہر کی مددگار، ان کے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اگر کسی موقع پر بیوی کے رویے میں ایسا بگاڑ آ جائے کہ اس حکومت خاندانی کی ٹوٹ پھوٹ کا خطرہ پیدا ہو جائے تو شادی شدہ زندگی بچانے کے لیے قرآن پاک نے شوہر کے لیے چند ایسے طریقے بتائے ہیں جس سے مسئلہ حل ہو سکے۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے، مرد عورتوں پر محافظ ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ بس نیک بیویاں اطاعت گزار ہوتی ہیں، شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی کا خطرہ ہو تو انہیں نصیحت کرو یا پیار سے سمجھایا جائے، اور اگر نہ سمجھے تو ان میں اپنے بستر سے الگ کر دو، اور اگر پھر بھی کریں تو ان سے عارضی طور پر الگ ہو جاؤ۔ پھر اگر وہ رضائے الہی کے لیے تمہارے ساتھ راضی ہونے لگیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بیوی کی نافرمانی عملی طور پر ہونے یا اس کا خطرہ ہونے کے لحاظ سے شوہر کو کہا گیا ہے کہ پہلے تو بیوی کو سمجھائے، اگر سمجھانے سے وہ نہ مانتی ہو تو دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اس کا بستر الگ کر دے اور اس سے ازدواجی تعلق روک دے۔ اگر ان دونوں طریقوں سے بھی وہ نہ مانے تو اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو۔ یہ اس کی آخری اور حتمی سزا ہے۔ حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کی بیوی یہ اپنے خاندانوں پر ایمان نہیں لائی، نفاق میں مبتلا رہیں اور ان کی ہمدردیاں اپنی کافر قوموں کے ساتھ رہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی بابت لوگوں سے کہتی کہ یہ مجنون ہے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کو گھر میں آنے والے مہمانوں کی اطلاع پہنچاتی تھی۔
بعض کہتے ہیں کہ جو دونوں اپنی قوم کے لوگوں میں اپنے خامدوں کی چغلیاں کھاتی تھیں۔ حضرت لوط اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے جو اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی بھی غرق ہونے والوں کے ساتھ ڈوب کر مر گئی اور سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی بھی قوم کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوئی۔ یہ تو ان کا دنیا میں انجام ہوا، آخرت میں بھی یہ پیغمبر اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اس جملے کی جس جملے کو شوہر سے بولنے والی عورت ضرور جہنم میں جائے گی، اور کس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو ایک اور حیران کن معلومات فراہم کریں گے۔ اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ یہ ناممکن کام کر لے تب بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ناظرین، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بشر کے لیے اجازت نہیں کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے۔ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا مناسب ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر اس کے خاوند کا بہت بڑا حق ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شوہر کو پاؤں سے لے کر سر کی مانگ تک پھوڑا نکل آئے اور اس سے لہو اور پیپ بہنا شروع ہو جائے اور اس کی بیوی آ کر اس کو چاٹنا شروع کر دے تو پھر بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، جبکہ لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شامل تھے۔ آپ نے لمبا قیام فرمایا اور سورہ بقرہ کی برابر قرات کی، پھر آپ نے لمبا رکوع فرمایا، پھر سر اٹھایا اور پھر لمبا قیام کیا جبکہ یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدے کیے، پھر لمبا قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر لمبا رکوع فرمایا، یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سر اٹھایا اور لمبا قیام فرمایا مگر یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ اس وقت تک سورج روشن ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت و وجہت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لہذا تم یہ صورتحال دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے قیام کے دوران میں کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی، مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس سے ایک گوشہ لینے کی کوشش کی تھی، اور اگر میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے۔ نیز میں نے آگ دیکھی، میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا، وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ خامد کی ناشکری کرتے ہیں اور احسان فراموش بھی۔ اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ساری زندگی بھی حسن سلوک کرے پھر بھی وہ تجھ سے ناگوار چیز دیکھیں تو کہیں گی، میں نے تجھ سے کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں دیکھا۔ یہ ہے وہ جملہ جس جملے کو شوہر سے بولنے والی عورت کو جہنم میں جائے گی۔ طلاق کا شمار اللہ تعالیٰ کے بڑے ناپسندیدہ کاموں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے؟ سیدنا نالکیر بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیوی ہے، وہ بڑی زبان دراز ہے اور مجھے اذیت دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے طلاق دے دو۔ اس نے کہا، میرا اس کے ساتھ پرانا ساتھ ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے روک لو اور اسے بھلائی کی تلقین کرتے رہو، اگر اس میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہوئی تو وہ قبول کر لے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر بیوی کو شوہر کا فرما بردار بنائے، اس کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر میاں بیوی کے درمیان محبت قائم رکھے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ شکریہ۔